ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور اسرائیل نے فائنلی ایران پر حملہ شروع کر دیا ہے اور ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے اسرائیل نے ایران پر حملے کا آغاز کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے بھی ایران پر حملہ شروع کر دیا۔ اب تک انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران کے کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران پر حملہ کیا گیا ہے، اصفہان پر حملہ کیا گیا ہے، مشہد پر حملہ کیا گیا ہے۔ دوسرے شہروں کو امریکہ اور اسرائیل کی آرمی نے، ایئر فورس نے نشانہ بنایا ہے، اور اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سیدھے اپنا واضح ایجنڈا بھی دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اس حملے کا سب سے بڑا ہدف اور ایجنڈا ہے ایران میں رجیم کو چینج کرنا، حکومت کو چینج کرنا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی پوری عوام سے اپیل کی ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس موقع ہے اپنے آپ کو تباہی سے بچانے کا، بربادی سے بچانے کا، اور اس کا واحد آپشن یہی ہے کہ ایرانی عوام سڑکوں پر نکلے اور تمام انسٹیٹیوشن کو، تمام اداروں کو اپنے قبضے میں لے لے، اور جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے ان کو نکال باہر کرے۔ اب تک جو حملے ہوئے اس کے بارے میں اسرائیل کی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے، الجزیرہ میں بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایران میں جو منسٹرز ہیں ان کے دفاتر کو اور ان کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے، ڈیفنس کا جو پورا سیکٹر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آرمی کے جو اہم ترین ذمہ دار ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جو انٹیلیجنسیہ ہے، یعنی جو ذہین ترین افراد ایران میں میزائل تیار کرتے ہیں، ایٹمی توانائی پر کام کر رہے ہیں، اس پورے سیکٹر کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے۔ لیکن اس حملے میں، ان کارروائیوں میں اب تک اسرائیل اور امریکہ کو کتنی کامیابی ملی ہے اس کی ڈیٹیلز ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ دوسری طرف الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کی آفیشیل کی طرف سے، ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ ابھی تک اس حملے پر کوئی رد عمل اور جواب سامنے نہیں آیا ہے۔ ہاں، ایران کے کچھ ذمہ داروں نے، کچھ افراد نے ضرور کہا ہے کہ ایران امریکہ سے اس حملے کا بدلہ لے گا، امریکہ کو جواب دے گا، اور یہ بات یقینی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے اس حملے میں ایران کا ٹوٹل نقصان کتنا ہوا ہے اس کی بھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے۔ جیسے ہی اسرائیل نے ایران پر حملے کا آغاز کیا، پہلی فرصت میں ایران نے اپنے تمام ایئر اسپیس کو بند کر دیا۔ اس کے بعد عراق نے بھی اپنے ایئر اسپیس کو کلوز کر دیا ہے۔ آس پاس کے جو ممالک ہے وہاں احتیاط برتا جا رہا ہے۔ ادھر اسرائیل نے حملے کا آغاز کیا، اور حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل نے اپنے ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی آرمی کی طرف سے، اسرائیل کی حکومت کی طرف سے تمام اسرائیلیوں کو یہ گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہے کہ وہ شیلٹر میں جا کر کے رہے یا اس کے قریب رہے کہ جب ایران کا حملہ ہو، ایران جوابی کارروائی کرے تو اسرائیل میں کسی کی جان کو خطرہ نہ ہو اور وہ شیلٹرز ہاؤس میں جا کر اپنی جانوں کو بچا سکے۔ تو اسرائیل کی تمام عوام کو پہلے سے ہی یہ گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہے۔ ادھر اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے ساتھ ہی لبنان کے کچھ علاقوں پر بھی حملہ شروع کر دیا ہے تاکہ حزب اللہ ادھر سے اسرائیل پر حملہ نہ کر سکے، یا حزب اللہ پہلے سے ہی ڈر اور خوف کے عالم میں رہے تاکہ وہ اسرائیل کو نشانہ نہ بنا سکے۔ اب تک 2 گھنٹے تک کنٹینیو امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ ایران پر حملے کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن امریکہ نے ایران کے سامنے سرنڈر کیا، اور امریکہ نے کہا پہلے اسرائیل حملہ کرے گا، اسرائیل جنگ کی شروعات کرے گا، اور اس کے بعد اسرائیل کو کور کرنے کے لیے، اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ اس جنگ کا حصہ بنے گا۔ اور بالکل ٹھیک یہی ہوا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب جنیوا میں تیسرے راؤنڈ کی بات چیت 2 دن پہلے ہی فائنل ہوئی تھی، اور تیسرے راؤنڈ کی بات چیت کے بعد ایران کو بھی لگنے لگا تھا کہ شاید امریکہ اور اسرائیل فی الحال حملہ نہیں کرے گا، جو پروپوزل ایران نے دیا ہے اس کو امریکہ نے سیریس لے لیا ہے اور اس پر آگے بات چیت ہوگی۔ ادھر امریکہ کی طرف سے بھی جنیوا میں ہونے والی ٹاک کے بعد یہی بیان سامنے آتا ہے کہ تیسرے راؤنڈ کی بات چیت پوزیٹیو رہی ہے، مثبت رہی ہے، اور آگے بات چیت کا دور مزید جاری رہے گا۔ اور اسی دوران امریکہ نے ایران پر حملہ شروع کر دیا ہے، اور حملہ ہو جانے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی 8 منٹ کی ویڈیو جاری کی ہے۔ ان کی ویڈیو انگریزی میں ہے، لیکن اس ویڈیو میں جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی 8 منٹ کی جاری کردہ اس ویڈیو میں سب سے پہلے کہا کہ ہم ایران کے میزائلوں کو، میزائل کی پوری انڈسٹری کو تباہ و برباد کر دیں گے، ان کی
میزائل کی فیکٹری کو زمیں بوس کر دیں گے اور ہم ان کی نیوی کو، ان کی بحریہ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کریں گے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پورے خطے میں، پورے علاقے میں دہشت گرد پروکسی عناصر مزید خطے یا دنیا کو عدم استحکام کا، انسٹیبلٹی کا شکار نہ بنا سکے۔ اشارہ ہے حوثی ملیشیا کی طرف یا حزب اللہ کی طرف۔ آگے ٹرمپ نے اپنی اس ویڈیو میں کہا، ہم اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں اس حملے کے ذریعے کہ ایران ایٹمی توانائی حاصل نہ کر سکے، اور یہ ایک سادہ سمپل پیغام ہے۔ انہیں کبھی بھی ایٹمی توانائی یا ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا۔ یہ حکومت جلد ہی سیکھ لے گی کہ کوئی بھی امریکہ یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی مسلح افواج کی طاقت اور قوت کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ ایران پر جاری حملوں کا مقصد ایرانی حکومت کا خاتمہ ہے، رجیم کو چینج کرنا ہے، اور انہوں نے ایرانی عوام سے کہا ہے کہ جب امریکی کارروائی مکمل ہو جائے تو وہ خود اپنی سرکار سنبھال لے، تمام انسٹیٹیوشن پر قبضہ کر لے۔ 28 فروری 2026 کو جاری کردہ اپنی 8 منٹ کی ویڈیو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر امریکی حملوں کی تصدیق کی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے، اسلامک ریولوشنری گارڈ مسلح افواج اور تمام پولیس اہلکاروں سے میں آج رات کہتا ہوں، اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیں، وہ سرنڈر کریں اور مکمل الگ ہو جائیں سرکار سے، ورنہ ان کو موت کا، تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر کا آگے کہنا ہے، اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیں، آپ کو مکمل رعایت دی جائے گی، آپ کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا، ورنہ آپ کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب سے مخاطب ہو کر امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے، ایران کے عظیم و باوقار عوام، آج رات میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی آزادی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں، باہر نہ نکلیں۔ باہر کی صورت میں یعنی جیسے آپ گھر سے باہر نکلیں گے، آپ پر بمباری ہوگی، آپ کی موت آئے گی۔ ہم اپنی کارروائی مکمل کر لیں تو آپ اپنی حکومت کو سنبھال لیں، یہ آپ کی ہی ہوگی۔ ممکن ہے نسلوں تک یہ آپ کا واحد موقع ہو۔ کئی برسوں سے آپ امریکہ سے مدد مانگتے رہے، لیکن آپ کو مدد نہیں ملی۔ اب دیکھتے ہیں آپ کیا رد عمل دیتے ہیں۔ امریکہ آپ کی پشت پناہی کر رہا ہے، بے پناہ طاقت اور تباہ کن قوت کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی تقدیر کا کنٹرول سنبھالیں اور خوشحال، شاندار مستقبل کی طرف بڑھیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کی دسترس میں ہے۔ یہ عمل کا لمحہ ہے، اسے ضائع نہ کرے۔ تو وہی ہوا جو لگاتار کہا جا رہا تھا ایرانی تھنک ٹینک کی طرف سے، ایران کے ایکسپرٹ کی طرف سے، دنیا بھر کے لوگوں کی طرف سے، کہ امریکہ کی اصل پرابلم ایران میں ولایت فقیہ کا نظام ہے، اسلامی نظام ہے، جس نے ایران کو خود مختار بنایا، جس نے ایران کو ایٹمی توانائی یا ایٹمی ہتھیاروں کے قریب پہنچا رکھا، جس کی وجہ سے ایران میں بیلسٹک میزائل پایا جاتا ہے، جس کی رینج 2500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جس نے خطے میں اپنے آپ کو مضبوط بنا رکھا ہے، اور اسرائیل کے لیے ایران درد سر بنا ہوا ہے، کیونکہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانا، مضبوط کرنا، گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھنا، اور ایران کی وجہ سے اسرائیل کا یہ ایجنڈا پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اسرائیل اب تک جو پوری دنیا کو، اپنے لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا وہ سیکیور ہے، محفوظ ہے، اس پر کہیں سے حملہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس پر اٹیک نہیں کر سکتا، اور اسرائیل نے اپنے آس پاس کے ممالک کو بے بس بھی کر رکھا ہے، خواہ وہ ایجپٹ ہو یا اردن ہو یا سیریا ہو۔ لیکن ایران اسرائیل سے 2000 کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے، بیچ میں کئی سمندر ہے، اس کے باوجود ایران نے جس طرح میزائل تیار کیا، ہتھیار بنایا، اور اسرائیل کو ایران نے باضابطہ بتا دیا کہ تم ہماری پہنچ سے دور نہیں ہو، تم اگر ہم پر حملہ کرو گے، ہمارے لوگوں پر حملہ کرو گے، فلسطینیوں کو ان کا وطن نہیں دو گے تو تم بھی تباہ و برباد کیے جاؤ گے۔ اور اسی کے بعد اسرائیل نے سیدھے ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جون 2025 میں بھی 12 دنوں کی جنگ ہوئی، اور اب دوبارہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے ایران پر ہونے والی تازہ کارروائی کا نام، یا کہہ لیجیے ایران پر ہونے والے اس نئے حملے کا نام دیا ہے آپریشن لائن روورس، یعنی اس آپریشن کو، اس کارروائی کو نام دیا گیا ہے لائن سرور کا،
पिछली मर्तबा यानी 2025 में इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया था तो उस हमले का नाम दिया गया था राइजिंग लॉयन, और अभी लॉयन रोवर्स का नाम तजवीज़ क्या है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा कि आर्मी अलग नाम चाह रही थी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की मर्ज़ी की वजह से इस तरह का नाम तजवीज़ किया गया है। उधर कतर में भी लोगों को कहा गया है कि लोग जहां हैं वहीं रहें, इधर उधर मूव ना करें। और अल जज़ीरा की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि हमला अभी भी जारी है तेहरान पर, असफ़हान पर, दूसरे इलाकों पर। उसके अलावा इसराइल की तरफ से कहा गया है कि जो अहम तरीन आर्मी के ठिकाने हैं, फ़ौजी ठिकाने हैं, उन सब को निशाना बनाया गया है। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से खबरें सामने आ रही है कि हस्पताल को हाई अलर्ट कर दिया गया है और अंडर ग्राउंड जो हस्पताल की सर्विसेज है उनको फ़ाल करने के लिए कहा गया है। एम्बुलेंसेस को देखा जा रहा है लोगों की तरफ जाते हुए या पेशेंट को उठाते हुए। इसके अलावा इसराइल और अमेरिका ने साइबर अटैक भी किया है। फारस न्यूज़ एजेंसी ने खबर शाये की है कि ईरान की जो सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी मानी जाती है, जिसको नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी कहा जाता है, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उसकी वेबसाइट काम नहीं कर रही है। साइबर अटैक क्या है और ईरान का जो इंटरनल पूरा सिस्टम है, वहाँ की जो वेबसाइट है, उसको भी हाईजैक करने की इसराइल और अमेरिका कोशिश कर रहा है। अब तक अमेरिका और इसराइल को ईरान की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं मिला है, कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 2 घंटे हुए हैं। इंडिया के टाइम के मुताबिक दिन के 12:30 बजे इसराइल ने पहले ईरान पर हमला शुरू किया, उसके बाद अमेरिका ने भी इस हमले को ज्वाइन किया, इस मिलिट्री ऑपरेशन को ज्वाइन किया और ईरान पर हमला शुरू कर दिया। ईरान में उस वक्त 10:30 बज रहे होंगे और उसी दौरान अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर हमला शुरू कर दिया। अमेरिकी आर्मी पहले से ईरान के चारों तरफ मौजूद है और अमेरिका लगातार ईरान को धमकियां देता रहा है कि हम तुम पर हमला करेंगे, और अब बाज़ाब्ता अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला शुरू कर रखा है। उधर ईरान के दूसरे जिम्मेदारों की तरफ से कंटिन्यू बयान सामने आ रहा है कि ईरान जल्द ही इसराइल को निशाना बनाएगा, हमला करेगा और ईरान छोड़ने वाला नहीं है। ईरान का अब तक कितना नुकसान हुआ, किन लोगों की शहादत हुई है, किन लोगों की मौत हुई है, उसकी अभी तक कोई वाज़ेह डिटेल सामने नहीं आ सकी है। न ही इसराइल ने अभी तक कोई दावा इस तरह का किया है। पिछली मरतबा इसराइल ने दावा किया था कि उसने टॉप कमांडरों को शहीद कर दिया है, फलां को हलाक कर दिया है, लेकिन अभी तक इसराइल की मीडिया और इसराइल की सरकार की तरफ से भी इस तरह का कोई दावा सामने नहीं आया है। इसराइल की मीडिया, खबर टाइम्स ऑफ इसराइल हो, यरूशलेम पोस्ट हो, उन सब ने सिर्फ यही दावा किया है कि डिफेंस सेक्टर को टारगेट किया गया है। उसके अलावा जो मिनिस्टर्स है उनकी रहाइश गाहों को निशाना बनाया गया है, आर्मी के हेडक्वार्टर्स को ठिकाना बनाया गया है, जो इंजीनियर्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो ऑफिस है, जहां के बारे में अंदाज़ा या ख़दशा है ईरान को, इसराइल को, कि वहां यूरेनियम हो सकता है, उन सब को निशाना बनाया गया है। असफ़हान को टारगेट किया गया है, लेकिन हलाकत कितनी हुई है, नुकसान कितना हुआ है, कितने की मौत हुई है, इस बारे में न तो अभी तक इसराइल और अमेरिका की तरफ से कोई क्लेम किया गया है और न ही ईरान की तरफ से कोई वजाहत सामने आई है। उधर अमेरिकी सदर ने अब ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरी दुनिया को डराना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सदर का कहना है, और बीबीसी ने खबर शाये की है, कि ईरान के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो यूरोप को भी ख़तरे में डाल सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि अमेरिका ईरान पर इस जंग को मुसल्लत करने में पूरी दुनिया की हिमायत चाह रहा है, क्योंकि अब तक अमेरिका और इसराइल तन्हा है और इसराइल की हिफाजत के लिए, इसराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका इस जंग में आया है। और अमेरिका का ईरान पर ये जो हमला हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया है। अरब ममालिक मुत्तहिदा तौर पर इस जंग के ख़िलाफ़ है। उन्होंने बार बार अमेरिका को वार्निंग दी कि मिडिल ईस्ट में ख़ित्ते में कोई जंग नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो यूरोप के ममालिक हैं उन्होंने भी ईरान पर सेक्शन लगाया, पाबंदियाँ लगाए। कुछ देशों ने ईरान की जो पासदाराने इनकलाब है उसको दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में रख दिया, लेकिन उन्होंने अमेरिकी सदर को इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो ईरान पर फ़ौजी कार्रवाई करे, हमला करे, और उन्होंने इस अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। नाटो ने भी इजाज़त नहीं दी कि वो ईरान पर हमला करे या नाटो की फ़ौज ईरान पर हमले में शामिल हो।
اب امریکی صدر نے یورپ کے لوگوں سے خطاب کر کے کہا وہاں کی حکومت سے کہ ایران کے پاس بیلسٹک میزائل ہے اور اس کی زد میں فرانس بھی ہے، اسپین بھی ہے، جرمنی بھی ہے، تم لوگ بھی نہیں بچ سکتے ہو، اس لیے امریکہ کا اس جنگ میں ساتھ دو، کہیں اور مت جاؤ۔ یہ لگاتار امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کا جو انوفیشل بیان آ رہا ہے وہ یہی کہ ایران پوری قوت کے ساتھ جواب دے گا۔ ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے، امریکی صدر کا جو بیان سامنے آیا ہے، اس سے تو یہی لگ رہا ہے امریکہ اس حملے کے بعد ایرانی عوام کو بھڑکا کر رجیم چینج کرنا ہر حال میں چاہتا ہے، اور وہ لمبی لڑائی نہیں لڑنا چاہتا، لمبی جنگ نہیں چاہتا، اور ایران پوری طرح ایک طویل لڑائی کے لیے، ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایران کے ذمہ داروں سے بھی میری بات چیت ہوئی اور ان کا کہنا ہے کہ ایران کو اس بات کا اچھی طرح یقین ہے کہ لڑائی لمبی ہوگی، جنگ ناگزیر ہے، اور جو کچھ امریکی صدر کی طرف سے کہا جا رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یہ بس بہانہ ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، جنگ تو ناگزیر ہے، اب ہو یا کل ہو، ایران پوری طرح تیار ہے، لمبی جنگ کے لیے تیار ہے، اور ادھر امریکہ لمبی جنگ نہیں چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنگ لمبی چلے گی یا یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں بے چینی ہے، خاص طور پر امت مسلمہ میں، کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں یہ جنگ ہو رہی ہے۔ ادھر امریکہ نے پاکستان کو پہلے ہی افغانستان کے خلاف کر رکھا ہے، اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور ادھر ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے، تو پورے مسلم ممالک کو، مسلم خطے کو امریکہ نے جنگ میں ڈھکیل دیا ہے۔ خدا کرے کم از کم پاکستان کو عقل آئے، شعور آئے، اور وہ تمام چیزوں کو بھول کر ایران کا ساتھ دے اور خطے میں کوئی جنگ نہ ہو، اس کے لیے لوگ کام کرے، حالانکہ اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، اس کی پل پل کی اپڈیٹ آپ کو ملت ٹائمز پر ملتے رہے گی، تو آپ ہمیں دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو آپ کی اسکرین پر نظر نہیں آ پاتی ہے ہوم پیج پر، تو آپ سرچ کر لیجئے گا ملت ٹائمز، اور وہاں جا کر دیکھیے، ہم آپ کو پل پل کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا، تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے، اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔ آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی اسٹوری میں لگائیے، اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔